اللہ پاک کو دوست کیسے بنائیں؟ اللہ پاک کے دوست کیسے بنیں؟ اللہ پاک کے اتنے قریب کیسے جائیں؟ اللہ پاک سے باتیں کیسے کریں؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر مسلمان کے ذہن میں آتے ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی حالت میں ہوں گے، اللہ پاک سب سے راضی ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ پاک کے اتنے قریب کیسے ہوں، اللہ پاک کے دوست کیسے بنے۔ چلیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ پاک کے نام پہ قسم اٹھا لینا کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے، تو اللہ پاک ان کو وہ کام کر کے رہتے ہیں کہ میرے اتنے محبوب بندے نے میرے نام پہ میری قسم اٹھائی، اتنا سچا انسان میری قسم اٹھا رہا ہے تو میں اس کی بات کیوں نہ مانوں۔ اللہ پاک سے دوستی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں کہ جن سے ہم اللہ پاک کے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ پتہ جب اللہ پاک اپنے بندے کو کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس پہ آزمائشیں ڈالتے ہیں، بندے کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بندہ مجھ سے دوستی کا وعدہ کر رہا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا، مطلب اللہ پاک کا دوست۔ پہلے ولاگ میں جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانا، آپ جانتے تو ہوں گے ان پہ کتنی آزمائشیں آئی۔ اللہ پاک نے اپنے ہر نیک بندے پہ آزمائشیں ڈالی ہیں، مگر کامیابی صرف انہی کا مقدر بنی جنہوں نے ان آزمائشات پہ صبر اور شکر کیا۔ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا مگر اللہ پاک کے وہ دوست تھے، اللہ پاک کا انہوں نے اس آزمائش پہ بھی شکر ادا کیا تو اللہ پاک نے ان آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف نیک اولاد دی بلکہ ان کی اولاد کو نبی بھی بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل چلی۔ مطلب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا، مطلب اللہ پاک کا دوست۔ آپ اللہ پاک کی محبت کو تمام محبتوں سے اوپر رکھیں۔ جب بھی کوئی بندہ سوچتا ہے نا کہ اللہ پاک سے محبت کرے تو اللہ پاک دیکھتا ہے کہ اس کو میں اپنی اولاد سے، اپنے مال سے زیادہ پیارا ہوں کہ نہیں۔ اگر اس انسان کے ذہن میں تھوڑا سا بھی وہم و گمان ہوگا نا تو اللہ پاک اس کو اسی محبوب چیز سے آزماتے ہیں، تو کہ وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا اسے نقصان ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی محبت میں اتنے خالص ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دل میں صرف اور صرف اللہ پاک کی محبت رہ جاتی ہے۔ آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں کہ اللہ پاک نے ان کو بھی بہت آزمائشوں سے نوازا مگر وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی کو بہت سے لوگ پیارے تھے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت امام حسین حسن، مگر آپ اللہ تعالیٰ کو ان سے بھی عزیز تر مانتے تھے، مطلب اللہ پاک کی محبت کو ان سے اوپر رکھتے تھے۔ جب بھی ہمارے نبی کو کوئی پریشانی پہنچتی تو اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے بیسٹ فرینڈ اور ایک ہوتا ہے ولی۔ ولی کا مقام اللہ پاک کسی کسی کو ہی دیتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ کون ولی اور کون کیسا ہے، کس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ جو اللہ پاک کے ولیوں کو ناراض کرتے ہیں نا تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میری کھلی جنگ ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں اب خیال آئے گا کہ یہ ولی ہوتے کون ہیں؟ ہم پتہ ہے آج کل جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم ولی کس کو مانتے ہیں؟ وہ لوگ جو بابے ہوتے ہیں، مطلب بڑی بڑی داڑھی والے، ٹوپی والے، وائٹ کپڑے پہنے ہوئے یا کسی بھی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے جو ہاتھوں پہ سلام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہ ولی ہیں مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں نا ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ پاک کے ولی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے دوست کیسے بن سکتے ہیں، اللہ پاک کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فرض پورے کریں جو اللہ پاک نے ہم پہ فرض کیے ہیں۔ جو اللہ پاک کے فرض پورے کرنے لگتا ہے نا، جو اللہ پاک نے ہم پہ فرض کیے ہیں، تو اس کو اللہ پاک کی عبادت سے لذت محسوس ہونے لگتی ہے، مطلب سکون حاصل ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ فرض عبادت کے علاوہ نفلی عبادت بھی کرنے لگتا ہے، مطلب نفلی روزے رکھنا، نفلی عبادت کرنا۔ جب اللہ پاک اپنے بندے کی اتنی محبت کو دیکھتا ہے نا کہ وہ میرے لیے فرض کے علاوہ بھی نفل پڑھ رہا ہے اور مطلب میرے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اللہ پاک اسے اتنے خوش ہوتے ہیں بلکہ ان کو اپنی محبت نواز دیتے ہیں، تو وہ بھی اللہ پاک کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایسی زندگی گزارنے کا نا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جس میں ہم اللہ پاک کے قریب نہ ہوں یا ہم اللہ پاک کے دوست نہ بن سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کے اللہ پاک کی محبت کو اونچا رکھیں، اور بے شک ہمارے لیے ہمارا رب ہی کافی ہے۔
جو ہمارے تمام مشکل وقتوں میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہماری تنہائی میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمیں غلط کاموں سے روکتا ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں پابندیاں نہیں لگاتا ہم پر، اسلام ہمیں تمام برائیوں سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے دل میں ایمان کی محبت کو بھر دے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں تمام برائیوں سے بچائے۔ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت کے دور میں تھا نا، جیسے شراب، نشہ کرنا، قتل کر دینا، یہ سب کچھ عام تھا، وہ اب دوبارہ سے سامنے آنے لگا ہے۔ مگر میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ وہ تو اسلام سے پہلے تھا نا، کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں تھا، مگر جو اسلام آنے کے باوجود بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی ہونے کے باوجود، بلکہ اللہ پاک کے آخری نبی کی آخری امت ہونے کے باوجود ان کے ساتھ اللہ کیا ہی معاملہ پیش فرمائے گا۔ ہم تو وہ امت ہیں جس کے لیے اللہ پاک کے نبی پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی اپنی آخری وقت میں بھی اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ مگر ہم نے بدلے میں اپنے نبی کو کیا دیا اور اپنے اللہ کو کیا دیا؟ ان سوالات کے جوابوں کو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ کے حوالے۔